میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، کئی جمعوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ ایک پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر حضور کے نالین مبارک کا تذکرہ سیرت ہے تو حضور کے شاگردوں کا تذکرہ سیرت نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اور وہ ہیں حضرات صحابہ کرام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو اور اسی کے اوپر خاتمہ ہوا ہو۔ حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں حضور کو دیکھ کر ایمان لائے لیکن مرتد ہو گئے، مفادات کے لیے آئے تھے، ظاہری چیزیں دیکھ کر آ گئے تھے، لیکن جب بات آئی سنورنے کی تو حضور کو چھوڑ گئے، اس لیے وہ لوگ بھی نکل گئے۔ اور وہ لوگ بھی نکل گئے جو ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے۔ چند ایک لوگ ہیں، یہ کلمہ تو پڑھا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، جہاد میں بھی گئے ہیں، مگر حق تعالیٰ نے نہ ان کے ایمان کو قبول کیا نہ ان کے اعمال کو قبول کیا، اور سورہ منافقین نازل فرما دی۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سورج بھی صحابی ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، چاند بھی صحابی ہے، فلاں بھی صحابی ہے۔ تو صحابی کی تعریف آپ یاد کر لیں، بہت سارے سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استاد کون ہیں بھئی؟ یہ آگے والے بولے ہیں، پیچھے والے کیوں نہیں بولے بھئی؟ حضور کے استاد کون ہیں؟ نبیوں کے استاد اللہ رب العزت ہیں، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے۔ تو کملی والے پیغمبر ساری کائنات کے استاد ہیں، مگر دنیا والوں میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے۔ حضور خود فرماتے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ ساری کائنات کے لیے معلم ہیں۔ تو حضور کے استاد اللہ رب العزت ہیں۔ آپ کا لقب ہے امی، اور امی کا معنی کیا ہے؟ دنیا والوں جس پر کوئی استاد۔ یہ پھر یہ آگے والے ہی بولتے ہیں، امی کسے کہتے ہیں؟ دنیا والوں میں جس کا کوئی استاد نہ ہو، خود خدا جس کا استاد ہو اسے امی کہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کے استاد اللہ رب العزت ہیں اور حضرات صحابہ کرام کے استاد کملی والے پیغمبر ہیں۔ صحابہ کے استاد کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ وہ قوم ہے، حفیظ جلندری نے جس کا نقشہ کھینچا کہ حضور کی آمد سے قبل مکہ کے حالات کیا ہیں، اس دھرتی کے حالات کیا ہیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ پانی پینے پلانے پہ لڑائی شروع ہو گئی، سال ہا سال لڑائی، سینکڑوں لوگ مر گئے۔ جی میں نے پانی پہلے پلانا تھا اپنے جانوروں کو، وہ کہتا میں نے پلانا تھا، اس پہ لڑائی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور کے شاگرد بنے، کملی والے پیغمبر نے تربیت فرمائی، کیونکہ دو چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت۔ آج صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا
جب محتمم سے لے کر ایک چپڑاسی تک تمام صاحب نسبت تھے، سب کے سب اللہ والے تھے۔ آج تو بھائی مدارس کے مدارس خالی پڑے ہیں، جوال علم تو ہیں، عمل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت ہی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اس لیے آج سارا مسئلہ خراب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مدارس کے اندر تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی اور تربیت بھی فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی پھر کائنات اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ یہ حضور کے شاگرد ہے، 13 سال انہوں نے مکہ میں حضور سے پڑھا اور 10 سال مدینہ منورہ میں پڑھا۔ اب آپ سمجھیں گے شاید کوئی کالج تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی عالی شان بلڈنگ تھی، کوئی ایئر کنڈیشن روم تھے، کوئی جناب قالین بچھے ہوئے تھے، کوئی چیئر لگی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے، اتنی تکلیفوں کی زندگی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں پر جو گزری ہے، میرے محترم سامعین، آج اوراق کی معرفت جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے مظالم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کملی والے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، حضور کا قریب سے گزر ہوا، محبوب کو دیکھا، ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے زخمی شیر اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلال تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، جب تم عہد عہد کے نعرے لگاتے ہو، کفار سے مشرکوں سے یہ نعرہ برداشت نہیں ہوتا، اور پھر یہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو فرمایا تھوڑا سا حوصلے سے ذرا۔ تو میرے محترم سامعین، 13 سال ظلم و ستم برداشت کیا، پھر مدینہ منورہ میں آ گئے، اور وہاں پر اصحاب صفہ کے چبوترے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔